السلام علیکم جی، میں ہوں فیصل عباس اور میرے ساتھ صدیق جان صاحب موجود ہیں۔ صدیق جان صاحب، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے خلاف جو ریفرنس آیا ہے اس میں سب سے خطرناک چیز کیا ہے؟ دیکھیں، عمران خان صاحب نے جو ریفرنس دائر کیا ہے، ویسے تو میں یہ بتا چکا ہوں کہ ریفرنس دائر بھی ہونا ہے، یعنی وہ آ گیا ہے، اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ آ گیا ہے، اور دائر ہونا اس لیے آپ نہیں کہہ سکتے کہ ابھی جیل انتظامیہ کے پاس اور جیل انتظامیہ نے سپریم جوڈیشل کونسل کو بھجوانا ہے۔ ایک طرح سے آپ سمجھیں کہ بذریعہ ڈاک انہوں نے بھجوانا ہے اور وہاں سے وہ جائے گا، کیونکہ عمران خان صاحب کی جو بھی وہاں سے چیز ہے جیل سے، وہ عمران خان صاحب جیل انتظامیہ کو دیتے ہیں اور وہ آگے بھیجتی ہے، اور یہ بھی امکان ہے کہ جیل انتظامیہ وہ نہ بھیجے۔ اگر نہیں بھیجے گی تو پھر پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم جو ہے وہ اس ریفرنس کے ساتھ جو ہے وہ عمران خان صاحب کا وکالت نامہ لگا کے اور اس طرح سے وہ جمع کروا دیں گے۔ اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کے دستخطوں والا جو ریفرنس ہے وہ اس وقت اٹیالہ جیل میں موجود ہے۔ جو آپ نے بات کی کہ اس میں کیا چیز سب سے خطرناک ہے، میرے خیال ہے اس میں سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق صاحب کے جونیئر 3 ججز کا فیصلہ ہی، یعنی 3 نہیں، ایک طرح سے 4 جونیئر ججز کا فیصلہ، ٹھیک ہے، یا 4 جونیئر ججز کے فیصلے وہ عامر فاروق صاحب کے اگینسٹ چیزیں جا رہی ہیں۔ اچھا، بہت سے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی وہ ججمنٹس کے اوپر نا کبھی بھی ریفرنس دائر نہیں ہوا کرتے۔ ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیسے کہ اگر ایک جج نے فیصلہ غلط دیا ہے تو اس بیس پہ آپ اس کے خلاف ریفرنس دائر نہیں کر سکتے۔ اگر اس بیس پہ کریں پھر تو ہائی کورٹ کے سارے جج ہی فارغ ہو جائیں، کیونکہ ان کو کوئی نہ کوئی فیصلہ اوپر سپریم کورٹ سے کل عدم ہو جاتا ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کسی جج کا یہ کہیں کہ فیصلہ اس نے اس لیے غلط دیا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی کرپشن تھی، کوئی دو نمبری تھی، کوئی سازش تھی، کوئی بدنیتی تھی، کوئی تعلق تھا، کوئی خوف تھا، وہ پھر مس کنڈکٹ میں آتا ہے۔ لیکن یہاں یہ معاملہ بھی نہیں ہے، یہاں پہ عامر فاروق صاحب کے ایڈمنسٹریٹو اختیارات کے اوپر ریفرنس دائر ہوا ہے، انتظامی اختیارات کے اوپر۔ انتظامی اختیارات کیسے کہ 3 رکنی بینچ بنتا ہے، جو اب میں آپ کو تھوڑی سی بات بتا دیتا ہوں کہ اس میں خطرناک باتیں جو آپ نے پوچھا کیا کیا ہیں، کس طرح سے ہیں۔ اس میں بنتا ہے، ہوتا یہ ہے کہ ایک بینچ بنتا ہے ٹیریان کیس کے حوالے سے، اور 3 رکنی بینچ بنتا ہے۔ عامر فاروق صاحب اس کو پریزائڈ کرتے ہیں اور ہیڈ کرتے ہیں، اور ان کے اس کے بعد جو ہے نا عامر فاروق صاحب کے ساتھ محسن اختر کیانی صاحب اور ارباب محمد طاہر صاحب تھے۔ عامر فاروق صاحب ایک فیصلہ لکھتے ہیں، جب کیس کے قابل سماعت ہونے پہ فیصلہ محفوظ ہوتا ہے، سلمان اکرم راجہ صاحب اور ابو ذر سلمان نیازی صاحب وہ وکیل تھے عمران خان کے، فیصلہ محفوظ ہوتا ہے کہ آیا یہ قابل سماعت ہے بھی یا نہیں۔ اگر عدالت یہ قرار دیتی قابل سماعت ہے، پھر یہ آگے چلنا تھا، بالکل فیصلہ محفوظ ہوتا ہے۔ عامر فاروق صاحب اپنا فیصلہ لکھتے ہیں، اپنا فیصلہ لکھ کے وہ بھیجتے ہیں محسن اختر کیانی صاحب کو، محسن اختر کیانی صاحب اپنا فیصلہ لکھتے ہیں اور وہ بھیج دیتے ہیں، دونوں فیصلے چلے جاتے ہیں ارباب محمد طاہر صاحب کے پاس۔ ارباب محمد طاہر صاحب اتفاق کر لیتے ہیں محسن اختر کیانی صاحب کے ساتھ، فیصلہ ہو جاتا ہے 2-1 سے۔ اب ججمنٹ 2 ججز اپنی ججمنٹ بھیجتے ہیں عامر فاروق صاحب کو، عامر فاروق صاحب اس کو اناؤنس نہیں کرتے، نہیں اناؤنس کرنے باقاعدہ کاز لسٹ جاری ہونی تھی، اور کاز لسٹ جاری ہو کے اور انہوں نے اوپن کورٹ میں بیٹھ کے اناؤنس کرنی تھی۔ عامر فاروق صاحب یہ 30 مارچ کو فیصلہ محفوظ ہوتا ہے، اپریل پورا گزر جاتا ہے، 2 مئی کو خط لکھتے ہیں محسن اختر کیانی صاحب، اور بیک اینڈ پہ کیا چل رہا تھا وہ 6 ججز کے لیٹر میں سارا کچھ لکھا ہوا ہے کہ مطلب ججز کے ساتھ کیا ہو رہا تھا اس ٹیریان کیس کی وجہ سے۔ ہوتا یہ ہے کہ عامر فاروق صاحب کو کے سیکٹری کو 2 کو لیٹر لکھتے ہیں جو محسن اختر کیانی صاحب ہیں کہ ہم نے ججمنٹ بھیجی ہوئی ہے، عامر فاروق صاحب ہو گئے وہ اناؤنس کریں، نہیں کرتے، پھر وہ رجسٹرار کو لکھ دیتے ہیں، نہیں ہوتی تب جا کے وہ حکم دیتے ہیں کہ اب ہمارا جو فیصلہ ہے یہ اپلوڈ کر دیں۔ عامر فاروق صاحب کیا کرتے ہیں، اس کو ریموو کرواتے ہیں، ریموو کروا کے ویب سائٹ سے ایک پریس جاری کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بینچ تحلیل ہو گیا ہے، اور بینچ تحلیل کر دیا گیا ہے اور بینچ نیا بنایا جائے گا۔ اچھا، اور یہ فیصلہ نہیں ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا۔ یہاں سے یہ ہوتا ہے کہ عامر فاروق صاحب ایک نیا بینچ بناتے ہیں طارق محمود جہانگیری صاحب کی سربراہی میں، ان کے ساتھ ارباب محمد طاہر صاحب اور سمن رفعت امتیاز صاحب ہوتی ہیں۔ ان کی جو ججمنٹ ہے، ججمنٹ وہی انہوں نے ججمنٹ وہی برقرار رکھی ہے جو 2 ججز کا فیصلہ تھا، محسن اختر کیانی صاحب کا اور ارباب محمد طاہر صاحب کا، لیکن انہوں نے اس چیز کی جو ریزننگ دی ہے نا کہ کیوں ہم اس ججمنٹ کو برقرار رکھ رہے ہیں جو محسن اختر کیانی صاحب اور جو ارباب محمد طاہر صاحب، وہ جو انہوں نے ریزننگ دی ہے نا وہ ساری کی ساری عامر فاروق صاحب کے مس کنڈکٹ پہ ہے۔ اس کیس میں امپورٹنٹ یہ ہے کہ ایک چیف جسٹس کے خلاف اس کے اپنے ہی جونیئر 3 ججز کا فیصلہ ان کے مس کنڈکٹ پہ لکھ دیا گیا ہے۔ ان کے سینئر پیونی جج جو سینئر 3 ہائی کورٹ کے جج ہیں محسن اختر کیانی صاحب، ان کے 2 نوٹ ان کے خلاف جا رہے ہیں اور ان کے ایڈمنسٹریٹو اختیار کے خلاف جا رہے ہیں، جوڈیشل نہیں، جوڈیشل سائڈ پہ آپ کو غلط چیز کرتے ہیں اس کے لیے آپ کے خلاف ریفرنس میں بدنیتی ثابت کرنی ہوتی ہے یا کرپشن ثابت کرنی ہوتی ہے۔ ایڈمنسٹریٹو جو ہے یہ اور طرح کا معاملہ ہے،
اس میں ان کو استثناء حاصل نہیں عامر فاروق صاحب کو، کیونکہ یہ انتظامی ان کا اختیار تھا. یہاں پہ جو اس ریفرنس میں سب سے خطرناک چیز ہے عمران خان صاحب نے جو کی ہے، عامر فاروق صاحب کے اپنے ہی 4 جونیئر ججز کی چیزوں کو عامر فاروق صاحب کے خلاف لکھ دیا ہے اور جوڈیشل کمیشن کے سامنے رکھ دیا ہے. کہ مثلاً پہلا اس میں یہ ہے کہ عامر فاروق صاحب بینچ تحلیل نہیں کر سکتے تھے، یہ ان کا مس کنڈکٹ ہے. دوسرا یہ ہے وہ بینچ سے الگ بھی نہیں ہو سکتے تھے. سمر رفعت امتیاز صاحب نے لکھا وہ بینچ سے الگ بھی نہیں ہو سکتے تھے. کیوں؟ ان کو پتہ تھا فیصلہ کیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ ریکیوز کر کے بینچ توڑ کے، یعنی بینچ جب ایک جج ریکیوز کر رہے تھے بینچ ٹوٹ جاتا ہے، تو وہ ایک طرح سے اس کا آؤٹ کم کو ظاہر کر رہے تھے نا کہ عمران خان کے حق میں فیصلہ جو آیا تھا وہ ختم ہو جاتا، بینچی دلیل ہو جاتا، وہ خود کو ریکیوز بھی نہیں کر سکتے تھے. دوسرا یہ مس کنڈکٹ. تیسرا یہ ہے کہ انہوں نے جو بینچ دوبارہ تحلیل کیا اس پہ یہ ججمنٹ ہے کہ انہوں نے یہ غیر قانونی کام کیا، یہ ان کا مس کنڈکٹ. چوتھا ان کا مس کنڈکٹ یہ ہے کہ انہوں نے نئے بینچ کی تشکیل کرتے ہوئے خود تو ایک لمحے کے لیے مان بھی لیں کہ انہوں نے ریکیوز کر لیا تھا خود، تو محسن اختر کیانی صاحب نے ریکیوز نہیں کیا. یہ بھی ان کا ایک مس کنڈکٹ اس میں بتایا گیا ہے کہ انہوں نے محسن اختر کیانی صاحب کو جو بینچ سے نکال دیا ہے. جب چیف جسٹس ایک بینچ بنا دیتا ہے تو پھر چیف جسٹس اس بینچ کو تحلیل نہیں کر سکتا. پھر ان کا مس کنڈکٹ یہ ہے کہ جب ججز نے جا کے بتایا کہ ٹہران کیس کو اس سے ہمارے اوپر یہ دباؤ آ رہا ہے تو انہوں نے بتایا میری فلاں سے بات ہوگی، فلاں سے بات ہوگی، فلاں، یہ بھی مس کنڈکٹ ہے. چھٹا یہ ہے کہ وہ اس کو لٹکاتے رہے اس حد تک لٹکاتے رہے اور پھر بینچ تحلیل کر دیا اور پھر اس پہ کوئی مطلب کوئی ایکشن بھی نہیں لیا بطور چیف جسٹس. جو ان کو بتایا گیا جو کچھ جج وہ بھی ان کا مس کنڈکٹ ہے. ٹوٹل کوئی 9 سے 10 مس کنڈکٹ، کچھ اور بھی مس کنڈکٹ ان کے لکھے گئے ہیں اس میں. 9 سے 10 مس کنڈکٹ جو ہیں وہ عامر فاروق صاحب کے بتائے گئے ہیں. اور خطرناک چیز، سب سے خطرناک نقطہ یہی ہے کہ ان کے اپنے 4 ان سے جونیئر ججز کی چیزیں ان کے خلاف استعمال ہوئی ہیں اور ججز نے جو چارج شیٹ کیا تھا وہ سب کچھ عمران خان نے جوڈیشل کمیشن کے سامنے رکھ دیا ہے کہ چیف جسٹس جو ہے وہ ان کو پتہ تھا کہ اس کا آؤٹ کم کیا آ چکا ہے. اس کے آؤٹ کم کو زائل کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے انہوں نے اپنے ایڈمنسٹریٹو اختیار استعمال کیے جو کہ وہ نہیں کر سکتے تھے. انہوں نے جو 3 رکنی بینچ تشکیل دیا یہ وہ دے ہی نہیں سکتے تھے. بینچ فیصلہ وہی تھا جو 2 ججز کا تھا. وہ فیصلہ سپریم کورٹ اس کو یا تو کل عدم کرتی، اگر ریمانڈ بیک کرتی تب یہ بینچ بن سکتا تھا 3 رکنی نیا بینچ، فیصلہ وہی رہنا تھا. تو عمران خان صاحب نے جو یہ کام کیا ہے، انہوں نے خطرناک کام کہ انہوں نے عامر فاروق صاحب کے ہی 4 جونیئر ججز کی چیزیں اور پھر وہ جو نوٹ ہیں، 2 نوٹ ہیں، ایک رجسٹرار ایک ان کے سیکٹری کو لکھے گئے عامر فاروق صاحب کے اور ایک رجسٹرار کو لکھا گیا. اور پھر اس چیز کو بھی مس کنڈکٹ کرا دیا گیا کہ عامر فاروق صاحب ان ججز کو پوچھے بغیر، مطلب یہ میں شاید غلط کہہ رہا ہوں، یعنی وہ ان ججز کو پوچھنا تو بنتا ہی نہیں تھا، بتانا بنتا بھی نہیں تھا، کوئی تعلق نہیں تھا. وہ کیسے ایک ججمنٹ کو ریموو کروا رہے ہیں ویب سائٹ سے، ایک پریس ریلیز کے ذریعے کیسے بینچ تحلیل کر سکتے ہیں، یہ سارے فیصلے میں یہ بھی انہوں نے لکھا تھا بالکل. اور اس میں انہوں نے بتایا نا کہ عامر فاروق صاحب نے کہا کہ عدالتی روایات یہ ہیں کہ ان 2 ججز کو آ کے مجھ سے ڈسکس کرنا چاہیے. تو انہوں نے کہا عدالتی روایات کیا چیز ہوتی ہیں؟ آئین میں دکھائیں کہ کہاں یہ ضروری ہے کہ 2 ججز جن کا اکثریتی فیصلہ ہے وہ آ کے چیف جسٹس سے کنسلٹ کریں گے ہر ایک جج کی. انہوں نے کہا کہ جب ایک بینچ میں ججز بیٹھے ہوتے ہیں تو تینوں کی رائے برابر ہوتی ہے. چیف جسٹس کے پاس انتظامی اختیارات ہیں، لیکن جب بینچ میں چیف جسٹس بیٹھے ہوں گے اور ساتھ 2 جج بیٹھے ہوں گے، ایک جج بیٹھا ہوگا تو اختیارات برابر ہیں. اگر 2 رکنی بینچ ہے جیسے سمر رفعت امتیاز صاحب کے ساتھ آج کل ڈی بی کر رہے ہیں عامر فاروق صاحب، تو اگر کسی معاملے میں اختلاف ہوگا، عامر فاروق صاحب ایک بات کر رہے ہوں گے، سمر رفعت امتیاز صاحب دوسری بات کر رہی ہوں گی، تو یہ ایک سے برابر ہو جائے گا. یہ نہیں ہے کہ کیونکہ چیف جسٹس کا یہ ہے تو یہ تھوڑا سا اس کا اوپر وہ ہے، اہمیت ہے، ورتھ ہے، وزن ہے، نہیں ہے ایسا. تو لہٰذا یہ سب سے ایک خطرناک ہے کہ عامر فاروق صاحب کا جو یہ ریفرنس ہے یہ سنیں گے، یہ مطلب عمران خان صاحب نے اس میں بڑے اسٹرانگ پوائنٹس جو ہے وہ اٹھائیں. اور بھی عمران خان صاحب نے بہت چیزیں کی ہیں. صرف میں آپ کو جو اپنی خطرناک نقطے والی بات کی نا اس میں بتا رہا ہوں 2 خطرناک چیزیں. ایک ان کے اپنے ججز کا ان کے خلاف فیصلہ جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ مطلب یہ نہیں لکھا کہ چیف جسٹس نے مس کنڈکٹ کیا ہے، جہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ غیر قانونی تھا، یہ غیر قانونی تھا تو مس کنڈکٹ کیا ہے. اور دوسرا اس میں جو 6 ججز کے خط کا حوالہ دیا گیا. اچھا، یہ سپریم جوڈیشل کونسل میں ویسے جو بھی اگر کسی جج کے خلاف ریفرنس جاتا ہے تو سب سے پہلے تو جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے وہ دیکھتی ہے کہ اس میں جو چیزیں وجہ بنائی گئی ہے وہ ثابت بھی کرنی پڑتی ہے، اس کے بعد ریفرنس چلتا ہے. ثابت کرنے کے حوالے سے پھر پی ٹی آئی کے دیکھیں نہیں اس میں ثابت کرنے والی کوئی چیز نہیں، ہر چیز ثابت ہے. ججمنٹ آ گئی نا اس کے اوپر، ایک ان کے ایڈمنسٹریٹو اختیار کے اوپر ججمنٹ آ گئی. دیکھیں مجھے ہو گئے ہیں یعنی کتنا عرصہ ہو گیا مجھے، 2016-17 سے میں کور کر رہا ہوں سپریم کورٹ کو اور 2024 آ گیا، 7-8 سال ہو گئے. 7-8 سال میں نے کوئی ایسی ججمنٹ نہیں دیکھی، ججمنٹ
اختلافی نوٹ آتے رہتے ہیں. جس ججمنٹ میں چیف جسٹس کے حوالے سے اس طرح کی چیز ان کا مس کنڈکٹ کے اوپر اتنی چیزیں لکھی گئی ہوں, یعنی اتنی چیزیں لکھی ہوئی ہیں چیف جسٹس کا مس کنڈکٹ ہو, میں پہلی بار یہ اتنی اسٹرانگ اور اتنی سخت ججمنٹ جو ہے وہ میں نے دیکھی ہے. تو اس لیے اس میں میرا خیال ہے کہ چیزیں بہت ہی ڈینجرس ہیں عامر فاروق صاحب کے لیے. اور عامر فاروق صاحب اگر میرٹ پہ یہ ریفرنس چلا تو مجھے تو عامر فاروق صاحب کی جو ہے برطرفی نظر آ رہی ہے. اچھا, میرا آخری سوال یہ ہے کہ پھر تحریک انصاف کے بہت سارے کیسز ایسے بھی ہیں, اگر اسی ویک کی بات کر لی جائے, جو کہ عامر فاروق صاحب کے سامنے ہیں, تو پھر ان پر جو کارروائی ہوگی پھر چیزیں تو مشکوک ہو جاتی ہیں بہت ساری. مثال کے طور پر آج ہی تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں, جو لیڈرشپ ہے, ان کے پکڑے جانے کے حوالے سے کیس تھا, ٹریبیونل کا کیس ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو یہ ساری چیزیں بھی عامر فاروق صاحب کے سامنے ہیں, تو پھر ظاہر ہے اگر ایک جج کے کنڈکٹ کو وہ کہیں پر چیلنج کر رہے ہیں, اثر تو پڑے گا ان پر. اچھا, اس کا یہ آپ کا بڑا اچھا ایک سوال ہے. دیکھیں, ویسے تو کسی جج نے بینچ سے الگ ہونا ہے نہیں ہونا, یہ فیصلہ وہ جج خود کرتا ہے. کوئی کسی جج کو مجبور نہیں کر سکتا کہ وہ اس کو بینچ سے الگ کر دیں. جج نے خود فیصلہ کرنا ہے. لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہو جائے گا کہ عامر فاروق صاحب پر ایک مورل ایک دباؤ بہت زیادہ آ جائے گا کہ اب ظاہر ہے تحریک انصاف جو ہے وہ عدم اعتماد کی درخواست دائر کرے گی عامر فاروق صاحب پر, جو ان کا پلان ہے. تو جب وہ عدم اعتماد کی درخواست دائر کریں گے تو فیصلہ عامر فاروق صاحب نے کو کہ خود کرنا ہے کہ انہوں نے بینچ سے الگ ہونا ہی نہیں ہونا. لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس سے چیزیں بہت تصادم کی طرف چلی جائیں گی نا, کہ ایک چیف جسٹس جو ہے وہ پی ٹی آئی اور عمران خان کا ہر کیس خود سننا چاہتا ہے, یا 80% کیسز خود سننا چاہتا ہے, اور سینسٹیو کیسز ان کے حوالے سے. مثلاً سینسٹیو کیسے, یعنی آپ جتنے بھی کیسز دیکھ لیں سنگل بینچ میں انہوں نے خود سنے, چاہے وہ چیزیں آئیں سائفر کے حوالے سے آتی رہیں, باقی ٹرائل کے حوالے سے. چھوٹا سا وہ کہتا ہوں, بشرا بی بی کے حوالے سے جب فرسٹ میں کیس آیا تو انہوں نے عدم اعتماد کا اظہار کیا تھا, لیکن وہ عامر فاروق صاحب نے خود سنا تھا. بالکل وہ خود سن رہے ہیں, پہلے تو وہ خود سن رہے تھے. یہ اچھا, یہ ویسے یہ صرف گراؤنڈ نہیں ہو سکتی کہ میں نے آپ کے خلاف ریفرنس دائر کیا تو آپ نہ سنیں, لیکن میں نے کہا کہ مورل عامر فاروق صاحب پہ بہت زیادہ دباؤ آ جائے گا اور بہت مشکل ہو جائے گا ان کے لیے. دیکھیں, عامر فاروق صاحب جو ہے نا, ان کے لیے مسئلہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے 2031 تک چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ رہنا ہے, اور اگر وہ سپریم کورٹ چلے گئے تو پھر وہ 2034 تک جج رہیں گے سپریم کورٹ کے. یعنی ان کا 10 سالہ کریئر پڑا ہوا ہے, 10 سال کا کریئر پڑا ہوا ہے. یہ کہنا آسان ہے, 10 سال کا کریئر بہت بڑا ٹینیور ہے, بہت بڑی مدت ہے. اور اس لیے عامر فاروق صاحب میرا خیال ہے وہ کچھ نہ کچھ اب ایسے فیصلے کریں گے جس سے وہ اس تاثر کو زائل کر سکیں کہ وہ پی ٹی آئی کے خلاف باعث نہیں ہیں اور ایجنڈے پہ نہیں ہیں, اور وہ نون لیگ کے ساتھ نہیں الائنڈ, اور وہ کسی کے کہنے پہ کوئی فیصلہ نہیں کرے. کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں کریں گے, جب وہ کریں گے تو ظاہر اس کا پی ٹی آئی کو فائدہ ہوگا. ویسے سننے میں آیا کہ ان کی خواہش تھی کہ وہ سپریم کورٹ میں جاتے, لیکن خواہش تو دیکھیں ان کی ابھی بھی بہت زیادہ ہے, کیونکہ اگر دیکھیں آج وہ اکتوبر میں قاضی صاحب کی ریٹائرمنٹ پہ اگر وہ سپریم کورٹ چلے جاتے ہیں تو پھر ان کو فائدہ یہ ہوگا کہ وہ 2034 تک سپریم کورٹ میں رہیں گے, اور وہ چیف جسٹس پاکستان بھی بنیں گے. ٹھیک ہے, مطلب شاہد وحید صاحب کے بعد وہ چیف جسٹس پاکستان بھی بنیں گے, تو اس لیے ان کو فائدہ ہے اکتوبر میں جانے کا. لیکن اگر وہ اکتوبر میں نہ گئے تو پھر ان کے لیے مشکل ہو جائے گا, کیونکہ اس کی ریزن یہ بھی ہے کہ ایک یہ بھی ڈر ہے ججز کو کہ اگر یہ نظام گر گیا, یہ حکومت گر گئی اور چیزیں تبدیل ہو گئیں تو پھر یہ ہے کہ عامر فاروق صاحب کے لیے مشکلات بڑھ سکتی ہیں. ابھی تو یہ ہے کہ مطلب ہے قاضی صاحب بیٹھے ہیں, لیکن قاضی صاحب کے جانے پہ اگر ان کو سپریم کورٹ لے گیا تو ویل اینڈ گڈ, ورنہ مجھے بڑا مشکل لگ رہا ہے. گو کہ ابھی یہ بات چل رہی ہے کہ حکومت جو ہے وہ کوئی ججز کی تعداد بڑھا رہی ہے, اگر بڑھا دیتے ہیں پھر بھی عامر فاروق صاحب کو لے جایا جائے گا. لیکن اصل میں مسئلہ یہ عامر فاروق صاحب کو نون لیگ کہتی ہے کہ اس وقت تک نہیں لے جایا جائے گا جب تک محسن اختر کیانی صاحب کو مجبور نہیں کر دیا جاتا ریزائن کرنے پہ, یا ان کا ریفرنس چیک اپ کر کے اور ان کو فارغ نہیں کر دیا جاتا. کیونکہ نون لیگ بڑی کلیئر ہے, وہ کہتی ہے کہ ہم سب کچھ کر لیں گے, ہم محسن اختر کیانی صاحب کو چیف جسٹس اسلام آباد کو نہیں لگنے دیں گے. اس پہ نون لیگ بہت اپسیٹ ہے, اور نون لیگ کہتی ہے کہ یہ ہم نہیں کرنے دیں گے. تو اس لیے چیزیں جو ہے وہ معاملات اس طرح کے ہیں. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ. صدیق جان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, مزید جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.